جھگڑے دن برن عروج تے نے۔ والدین نو شکایت ہے کہ اولاد نافرمان ہو گئی، اولاد نو شکوہ ہے کہ والدین انہاں تو اچھا سلوک نہیں کرتے، بھائی بھائی نو قتل کر رہا ہے، ایک جگہ رہندیاں ہویاں ہمسایہ نو ویکھن واسطے تیار نہیں، میاں بیوی دے درمیان ناچاکی، دوست دی دوست نال بے وفائی، ہر جگہ غیبت چگلی کرن دیاں محفلاں گرم نے، گلی گلی کوچا کوچے اندر منشیات فروشی دے اڈے، کتنے نوجوانوں دیاں زندگیاں تباہ، کتنے گھر اجاڑ چکے نے۔ تسی ذرا غور کرو تے اپنے ہاں وہ ساریاں برائیاں مل جان گیاں جنہ دی وجہ نال پہلیاں امتاں دے اللہ پاک نے عذاب نازل فرمایا۔ لہذا دوستو سانو سوچنا چاہیے، سانو کی کرنا چاہیے، اسی او کام کریے جس نال اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوئے، اس دی مخلوق بھی راضی ہوئے، اونا وچوں جنہ چیزاں تعلق اللہ تعالیٰ دے نال نا او نے حقوق اللہ، اور جنہ چیزاں تعلق بندیاں دے نال نے او نے حقوق العباد۔ حقوق اللہ کی نے؟ حقوق اللہ کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور اعمال صالحہ، انہاں چیزاں تے عمل کرنا، برائیاں تو پرہیز کرنا حقوق اللہ کہلاندے نے۔ اور نماز کلمہ طیبہ تو بعد تمام عبادتوں وچوں افضل عبادت ہے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے بھائیو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز دی فرضیت دا حکم ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیو، رکوع کرن والیاں دے نال رکوع کرو۔ اندا اے معنی نہیں جس طرح جو لوگ آندے نے کہ اللہ نے نماز پڑھن دا حکم نہیں دیتا بلکہ نماز قائم کرن دا حکم دیتا ہے۔ نماز قائم دل نال ہوندی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نال ہی فرما دیتا وارکعوا مع الراکعین۔ اللہ نے فرمایا رکوع کرن والیاں دے نال رکوع کرو۔ جب تسی نماز نو قائم کر لو گے، نماز نو جماعت نہ ادا کرو گے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تے بے شک نماز برائیاں تے بے حیائیاں تو تانوں روک لوے گی، ہر برائی بے حیائی تو بچاندی ہے نماز، راستہ ہر ایک نو سیدھا وکھاندی ہے نماز۔ نماز دے بارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین دا ستون ہے۔ فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز مومنہ دی معراج ہے۔ علی کرم اللہ وجہ کریم نو کسی نے سوال کیتا علی کدی پڑھن والے دا جلوہ بھی کیتا ہی؟ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نے فرمایا علی اس وقت تک اپنا سر سجدے وچوں نہیں چکدا جدوں پڑھن والے دا جلوہ نہیں ویکھ لیندا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنہ دی معراج ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وقرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے، ایمان دی علامت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لکل شیء علم وعلم الایمان الصلاۃ، ہر چیز دی ایک علامت ہوندی ہے، فرمایا ایمان دی علامت نماز ہے۔
کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن سب تو پہلے بندے نو نماز دے متعلق سوال کیتا جائے گا۔ سب تو پہلا سوال نماز دا ہوئے گا، بھی نماز پڑھتا سا کہ نہیں سا پڑھتا۔ حضور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جدو تواڈے بچے 7 سال دے ہو جان تے انہاں نماز پڑھن دا حکم دیو، اور جدو 10 سال دے ہو جان تے نماز نہ پڑھن تے انہاں نماز نہ پڑھن تے سختی کرو، سزا دیو، حتیٰ کہ انہاں دے بستر بھی علیحدہ علیحدہ کر دیو۔ ان بچے تواڈے جوان ہو گئے نے، پھر انہوں کٹھیاں سون بھی نہ دیو، علیحدہ علیحدہ بستر تے انہاں نو لٹاؤ۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے بھائیو، یہ نماز پہلی امتوں تے بھی فرض سی۔ نماز فجر آدم علیہ السلام تے فرض ہے، ظہر دی نماز حضرت داؤد علیہ السلام پڑھتے سن، عصر دی نماز حضرت سلیمان علیہ السلام ادا کرتے سن، مغرب دی نماز حضرت یعقوب علیہ السلام تے فرض کیتی گئی ہے، عشاء دی نماز حضرت یونس علیہ السلام ادا فرماندے سن۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو انہاں تمام وقتاں دی نمازاں آپ تے فرض ہوئیاں تاکہ آپ دی امت نو ساریاں امتاں دی نمازاں دا اللہ ثواب عطا فرما دے وے۔ جدو بندہ نماز اندر داخل ہوندہ ہے نا، پڑھتا ہے، تکبیر پڑھتا ہے اللہ اکبر، اور سامی اللہ لمن حمدہ تکبیر ملا کے نا پہلی رکعت اندر 7 مرتبہ تکبیر کہندا ہے۔ جدو 7 مرتبہ تکبیر آندا نا، انہا مطلب یہ ہوندہ ہے کہ گویا جدو نمازی پہلی رکعت مکمل کردا ہے تو اس نے 7 زمینہ تے 7 آسمانوں نو ویکھ لیا ہے، اور دوسری رکعت اندر جدو 6 مرتبہ تکبیر کہندا ہے، کیونکہ پہلی مرتبہ جدو تکبیر تحریمہ اضافی ہوتی ہے نا، وہ دے مطابق 7 تکبیرہ بن جاندیاں نے، اور جدو دوسری رکعت پڑھتا ہے تو پھر بندہ 6 تکبیرہ کہندا ہے۔ تو گویا کہ اس نے ساری مخلوق نے وجہ، اس طرح اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق 6 دنوں دے اندر پیدا کیتی ہے، اور جدو بندہ اتحیات بہندا ہے تو بارگاہ الہی عرض کرتا ہے کہ الہی، جدو اتحیات اندر بہندا ہے اتحیات للہ والصلاوات والطیبات، یا اللہ میری قولی فعلی ساریاں باتاں تیرے واسطے نے۔ جدو ساری خدائی دے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو علیحدہ کوئی بلند ہستی نہیں ویندا تے پھر آندا ہے السلام علیکہ ایہا النبی، اے نبی تیرے تے سلام ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جدو نمازی اللہ کو اکبر کہندا ہے، نیت بندا ہے، اللہ تعالیٰ اس دے سارے گناہیں معاف فرما دیندا ہے۔ جدو سبحانک اللہم پڑھدا ہے، اس نو ایک حج تے عمرے دا اللہ ثواب عطا فرما دیندا ہے۔ جدو رکوع دے اندر جا کے سبحان ربی العظیم پڑھدا ہے، اس نو تمام آسمانی کتاباں دی تلاوت دا ثواب مل جاندا ہے۔ جدو سامی اللہ لمن حمدہ آندا ہے، اللہ تعالیٰ اس دی طرف نظر رحمت نال ویندا ہے۔ جدو سجدے وچ جاندا ہے، اس نو سارے جنات انساناں دی تعداد دے برابر نیکیاں دا ثواب عطا فرما چھڑدا ہے۔ جدو سبحان ربی العالی پڑھدا ہے، اس نو اللہ دی راہ وچ ایک غلام آزاد کرن دا اللہ ثواب عطا فرما دیندا ہے۔ جدو سلام پھیردا ہے، اس دے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دیتے جاندے نے، اور جس دروازے جو چاہے جنت دے اندر چلا جائے۔ یہ نماز دی فضیلت ہے، نماز دی برکات نے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ ایک دفعہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موسم خزان اندر جنگل اندر تشریف لے گئے، تو ویکھیا کہ خزان دی وجہ نال درختاں دے پتے نہ ڈگدے نے۔ جدوں سردی آوندی ہے نا، موسم خزاں ہوندا ہے، تو ساں ویکھیا درختاں دے پتے خشک ہو کے جھڑ جاندے نے، پھر موسم بہار دے نویں پتے اگدے نے۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماندے نے موسم خزان اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگل دے اندر پہنچے، ویکھیا کہ درختاں دے پتے جڑے نا وہ جھڑدے نے پے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شاخ نو پھڑیا، پھڑ کے ہلایا،
تے آکھیا کہ ابو ذر وینا پیا؟ عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، حکم فرمایا کہ جدو بندہ گناہ کر کے رب دی بارگاہ توبہ کردا ہے نا، جس طرح درخت دے پتے ڈگدے نہ پے، اللہ تعالیٰ اس طرح اس دے گناہاں نوں معاف فرما چھڑدا ہے۔ کما تحافت ھذا الورق عن ھذه الشجرہ، فرمایا جس طرح درخت دے پتے جھڑ دے نا، اس طرح جدوں بندہ اللہ دی بارگاہ آ کے نماز پڑھدا ہے، توبہ استغفار کردا ہے، اللہ تعالیٰ اس دے سارے گناہوں نوں معاف فرما چھڑدا ہے۔ میرے مسلمان بھائی عزیز دوستو، نماز دی برکات میں دسنا برکتاں کی نے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اکھاں تو نبینے ہو گئے، جو نماز دا وقت ہوندا ایک لڑکے نوں نال لے کے نہ مسجد دے تشریف لے کے جاندے۔ ایک دن اتفاق نال وہ لڑکا نہ آیا، نماز دا وقت بھی ہو گیا، آپ نے اس نے آواز دیتی مگر کوئی جواب نہ آیا، بچہ کدھر سی دھیانے لگ گیا۔ آخر آپ نے بے چین ہو کے نا اللہ دی بارگاہ دعا کیتی کہ اللہ اے میرا جڑا نا نبینا پن قیامت والے دن مینوں رسوا نہ کر دے، یا اللہ مینوں قیامت دی رسوائی تو بچا لے۔ چنانچہ آپ جس دعا دی برکت نال اللہ پاک نے اسی وقت آپ دی اکھاں نوں روشن فرما چھڑیا۔ آپ اللہ دا شکر ادا کردے ہوئے سر سجدے وچ رکھیا، نماز دی برکت دی وجہ نال اللہ پاک نے آپ نوں بینائی عطا فرما چھڑی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے زمانے دے اندر ایک بڑی نیک عورت، نمازی، پرہیزگار، جی نماز دی بہت ہی پابند ہے۔ ایک دفعہ اس نے تندور وچ روٹیاں لگائیاں نے، انہی دے اندر نماز دا وقت ہو گیا، اس نے نماز پڑھنی شروع کر دیتی۔ شیطان لعین نہ ایک عورت دی شکل دے اندر ان دے کول آ کے نہ آکھن لگا کہ اے بی بی تو نماز پڑھنی ہے پی، تیری روٹیاں اگ وچ جل رہی نے، سڑ رہی نے، لیکن اس نیک عورت نے کوئی توجہ نہ دیتی۔ شیطان نے ویکھیا کہ بی بی تے کوئی اثر نہیں ہویا، لہذا اس نے اس تک دودھ پیندا بچہ جڑا کھیلدا سی نہ پیا، اس نوں پھڑ کے تے اگ وچ سٹ دیتا۔ جدو اگ وچ سٹیا تے پھر بھی بی بی اپنی نماز دے اندر مصروف ہے، اللہ دی عبادت دے اندر مصروف ہے، کوئی اس وقت توجہ نہ دیتی۔ اس دا اچانک خامد آیا، اس نے ویکھیا کہ اس دا بچہ تندور وچ بیٹھا انگاریاں نال کھیڑدا پیا۔ جدو یہ خبر عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچی نا، تو آپ نے اس عورت نو بلا کے پوچھیا کہ اے عورت تیرا عمل کی ہے، تو کس طرح اللہ دی بارگاہ حاضری پیش کرنی ہے؟ اس نے عرض کی یا روح اللہ، جدو بھی میں بے وضو جانیاں تے تازہ وضو کر لینیاں، اور جدو بھی نماز دا وقت ہوندا میں اول وقت اندر نماز ادا کر دیا۔ تو اس نماز دی برکت دی وجہ نال اللہ پاک نے اس دے بچے نو آگ تو چلنے تو محفوظ فرما لیا۔ معلوم ہوا کہ نماز پڑھن دے نال بندے دے سارے گناہ معاف ہو جاندے نے، اور اس دے نامہ اعمال دے نیکیاں ہی نیکیاں لکھ دتیاں جاندیاں نے، اور انسان دیاں تمام بیماریاں، مصیبتاں، آفتاں ٹل جاندیاں نے۔ ہن ویکھیو کہ نماز اندر جڑا بندہ بلا وجہ سستی کردا ہے اور نماز دے وقت نو بے وقت ادا کردا ہے، کوئی پرواہ نہیں سمجھدا، کدی پڑھ لے تے کدی نہ پڑھی، اس دے متعلق اللہ تعالیٰ کی ارشاد فرماندا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پس ہلاکت ہے انہاں نمازیاں دے واسطے جڑیاں اپنی نمازاں ہی سستی کردے نے۔ انہاں دیاں اے چند صورتاں نے کبھی پڑھی تے کدی نہ پڑھی، پابندی کیتی کدی نہ کیتی، بلا وجہ بغیر کسے عذر نہ جماعت نہ کدی نماز پڑھی کدی چھٹ دیتی، شوق نال نہیں پڑھدا، بوجھ محسوس کردا ہے، بے پرواہی نال پڑھدا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جدو بندہ صحیح وقت نماز پڑھدا ہے تو اس دی نماز آسمانہ طرف چلی جاندی ہے، وہ نورانی شکل دے اندر ہو جاندی ہے، حتیٰ کہ عرش الہی تک پہنچ دی ہے،
اور نمازی دے واسطے قیامت تک اس دی مغفرت واسطے دعا کردی رہندی ہے اور آندی ہے کہ جس طرح تو میری حفاظت کی تھی اللہ تعالیٰ تیری بھی حفاظت فرمائے۔ اور جدو آدمی بے وقت نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز سیاہ شکل اندر آسمانہ وال چلی جاتی ہے۔ بے وقت نماز پڑھنا، خیال نہ کرنا، ایویں دھیانے لگیا رہنا، جدوں وہ آسمان تے پہنچتی ہے تو اس نو بسیدہ قبر کی طرح لپیٹ کے پڑھن والے دے منہ تے مار دیتا جاتا ہے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، سانو کوشش کرنی چاہیے کہ نماز نہایت ہی خشوع و خضوع دے نال ادا کریے، جس طرح ساڈے بزرگان دین نے نماز نو ادا کیتا۔ امام زین العابدین رحمت اللہ تعالی ایک دفعہ امام زین العابدین اپنے گھر وچ نماز پہ پڑھ دے، توجہ فرمانا، اچانک گھر وچ اگ لگ گئی، آپ نماز اندر مشغول رہے، لوگوں نے بڑا شور مچایا، اے ابن رسول اللہ آگ بھڑک اٹھی ہے، لیکن آپ نے سر سجدے تو نہیں اٹھایا۔ جدو آگ بجھ گئی تو آپ نے پوچھا گیا کہ آپ آگ تو اتنے غافل کیوں رہے ہو؟ آپ نے کی جواب دیتا؟ آپ نے فرمایا آخر دی آگ دے ڈر دی وجہ دے نال، تاکہ مینوں رب اللہ تعالیٰ آخر دی آگ تو آزادی عطا فرما دے۔ اس واسطے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، نماز تے متعلق کوئی رعایت نہیں۔ ہر مسلمان تے جدوں عاقل بالغ ہو جاتا ہے اس واسطے نماز دا ادا کرنا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اداء الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اداء الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنہوں نے نماز نو ضائع کیتا، نفسانی خواہشات دے پیچھے پہ کے، ان قریب وہ دوزخ دے اندر گنے دوزخ دے اندر چلے جان گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قضا متعمدا وقت الصلاۃ الواحد، جڑا بندہ جان بوجھ کے نماز قضا کرے گا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او دوزخ دے اندر 6000 سال فرعون دے نال رہے گا۔ جان بوجھ کے جڑا ایک نماز قضا کرے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 6000 سال دوزخ دے اندر فرعون دے نال دا ٹھکانہ ہوئے گا۔ حضرات محترم، آج کچھ لوگ پتہ کی آندے نے کہ سانو کام دی بڑی مصروف دی وجہ نال وقت نہیں ملتا، تو نماز بھائی کس طرح پڑھیے؟ مگر انہوں نے یاد رکھنا چاہیے کہ قیامت والے دن انہوں دا کوئی بھی عذر اللہ دی بارگاہ قبول نہیں ہوئے گا۔ قیامت والے دن نہ دنیا دے اندر بادشاہی کرنے والا ایک بندہ شخص اللہ دی بارگاہ حاضر ہوئے گا۔ توجہ فرمانا مسلمانوں، عرض کرے گا کہ اے اللہ تو نے میں نے سلطنت حکومت دیتی سی اور اندہ اتنی میری مصروفیت سی کہ میں سر بھی نہیں سا کھجا سکتا، اپنے دندانوں بھی نہیں سا قرید سکتا، پھر میں نماز کس طرح پڑھدا؟ تو اللہ تعالیٰ دا حکم ہوئے گا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بلایا جائے، حضرت داؤد علیہ السلام نے پیش کیتا جائے گا۔ جدو او بندہ تے او داؤد علیہ السلام دوویں اللہ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہون گے تے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے بادشاہ، ایس میرے بندے داؤد دی سلطنت تیرے تو بہت وڈی سی، لیکن اس نے کدی نماز نہیں چھڈی، لہذا تو اس کے اندر جھوٹا ہے، تو بہانہ باز ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتے نے حکم ارشاد فرمائے گا کہ اس نے دوزخ کے اندر سٹ دیتا جائے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ایک بندہ اللہ دی بارگاہ عرض کرے گا یا اللہ میں بیمار سا اور بیماری وجہ نال میں نماز نہیں سا پڑھ سکتا۔ یقول المریض یا رب مانعنی عن عبادتک، یا اللہ میں اتنا بیمار سا کہ بیماری اتنی زیادہ سی، میں لاغر سا، کمزور سا، میں نماز نہیں سا پڑھ سکتا۔ ارشاد ہوئے گا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ایوب علیہ السلام نے پیش کیتا جائے، ایوب علیہ السلام حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے بیمار، ہون تو دس کہ تو زیادہ بیمار سا یا میرا بندہ ایوب زیادہ بیمار سی؟ کنے سال میرا بندہ ایوب
بیماری دی وجہ دے نال اس نے سانس دے بدلے میرا ذکر کرتا رہا، میری یاد تو غافل نہیں رہا، لہذا تو بہانے باز ہے، تو جھوٹائیں بیماری دا بہانہ پیا کرنا ہے، تو جان بوجھ کے نماز نہیں پڑھی، تو سستی کیتی ہے۔ حکم ہے گا فرشتیو اس بندے نے بھی جہنم دے اندر سٹ دیتا جائے۔ پھر ایک بے نمازی حاضر ہو کے عرض کرے گا الہی میرے بال بچے بہت زیادہ سن، میں بڑا عیالدار سا، میں انہاں دی روزی دے سلسلے میں سارا دن کام کرتا رہندا سا اور نماز اس واسطے میں نہیں پڑھ سکتا۔ چنانچہ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے بندے حضرت یعقوب علیہ السلام نے پیش کیتا جائے۔ یعقوب علیہ السلام اللہ دی بارگاہ چ حاضر ہون گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ویکھ تیری اولاد زیادہ ہے کہ میرے بندے یعقوب علیہ السلام دی اولاد زیادہ ہے۔ یعقوب اپنی اولاد دے فراق دے اندر غم ناک بھی ہوندا رہا، آنسو بھی بہاندا رہا، پر لمحہ لمحہ میری یاد اندر میرا ذکر بھی کرتا رہا اور ہر حال اندر میرا شکر بھی کرتا رہا، لہٰذا تو بھی بہانے باز ہیں، تو جھوٹائیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں نے فرمائے گا اس بندے نے دوزخ کے اندر سٹ دیتا جائے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، پھر ایک بے نماز عورت اللہ دی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کرے گی مولا میں اپنے خاوند دی فرمان برداری وجہ نہ بڑی مصروف رہندی سا، اس واسطے میں نماز نہیں سا پڑھ سکتی۔ حکم ہوئے گا فرعون دی بیوی آسیہ نو حاضر کیتا جائے۔ تو جدو حضرت آسیہ نو اللہ دی بارگاہ میں حاضر کیتا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے بے نماز عورت، ہن دس تیرا خاوند زیادہ ظالم و جابر سی یا آسیہ دا خاوند فرعون زیادہ ظالم سی؟ ویکھ آسیہ ایسے ظالم و جابر دی عورت ہے اور کیسی عبادت گزار ہے، لہذا تیرا خاوند والا عذر غلط ہے، تو جھوٹی ہے، تو غفلت اور سستی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتے رہی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتیوں یہ بھی جھوٹی ہے، انہوں بھی جہنم اندر سٹ دیتا جائے۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، سانوں چاہیے کہ جتھی بھی سی ہوئی ہے نماز دا وقت آ جائے پہلے نماز ادا کر لیے اور بعد اندر باقی کام کریے۔ تسی تجربہ کر لو کہ اگر آپ نماز ادا کر کے کام کرو گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت نزول فرما دے گا۔ اور یاد رہے کہ نماز ایک یا دو یا تین نہیں بلکہ پوریاں 5 نمازاں ادا کرو اور کوشش کرو کہ نماز جماعت نہ ادا کرو، کیونکہ جماعت نہ نماز ادا کرنے کا ثواب زیادہ ہے۔ جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی دی گھڑی بھی رہ گئی ہے تو جا سکتا ہے، تو جو فرمانا آخری 2-3 گلا سماعت فرما لو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز الصلاۃ الجماعت تفضل الصلاۃ، اکیلے نماز پڑھنا جماعت نال نماز پڑھن دا 27 درجے زیادہ ثواب ہے۔ ایک بندہ کلے نماز پڑھتا ہے، ایک بندہ جماعت نال نماز پڑھتا ہے، ایک تے جماعت نال نماز پڑھن دے نال اللہ تعالیٰ اس نماز نو قبول فرما لیندا ہے تے 27 درجے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جڑا اذان سن کے بغیر کسی عذر تو مسجد اندر نہ آوے تو اس دی نماز ہی نہیں۔ حدیث پاک دے الفاظ سن لو، من سامع النداء فلم یجیب فلا صلاۃ لہ الا من عذر، جڑا اذان سن کے بغیر کسی عذر تو مسجد اندر نہیں آوندا، اللہ دے حبیب نے فرمایا اس دی نماز ہی نہیں، اگر کہ گھر نماز پڑھ بھی لیندا ہے۔ عبداللہ بن ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نبینے سن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ میں کہتے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، مدینہ پاک اندر بڑے زہریلے جانور تے درندے نے اور میں نبینا ہاں، کہ آپ مینوں نماز پڑھن دی اجازت دیندے ہو میں گھر دے اندر نماز ادا کر لواں؟ ہن جواب سنو توجہ دے نال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو اذان سننا ہے؟ عرض کی تھی ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا پھر نماز ادا کرنے واسطے مسجد اندر حاضر ہو جایا کر، گھر دے اندر نماز پڑھنے دی تینوں اجازت نہیں۔ جی ایک نبینے نو اجازت نہیں گھر دے اندر نماز پڑھن دی تو جڑا بینا ہے اور صحیح سلامت ہے اس نو کس طرح نماز پڑھن دی اجازت ہے؟ تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، جس طرح کلمہ طیبہ، نماز،
روزہ، حج، زکوٰۃ اور اعمال صالحہ پہ عمل کرنا ضروری ہے، اس طرح برائیاں تو پرہیز کرنا بھی لازم ہے۔ یہ تمام چیزاں حقوق اللہ کے اندر شامل ہیں۔ اور غور کرو کہ وہ برائیاں بھی کیڑیاں کیڑیاں نے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب، اے ایمان والو بے شک شراب، بت اور پانسے ناپاک شیطان دے کام نے، انہاں تو اپنے آپ بچا کے رکھو۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجتنبوا الخمر فانما ام الخبائث، فرمایا شراب تو بچو، بے شک تمام برائیاں دی جڑ شراب ہے۔ آج دا شادی بیاہ تے بچے شغل و شغلی پارٹی کرنے پہ، شراب نوشی دی پارٹی ہو رہی ہے۔ سنو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ شراب پیندا ہے اللہ تعالیٰ اس دیا 40 دن یا نمازاں ہی قبول نہیں کرتا۔ اگر توبہ کرے اللہ اس کی توبہ قبول کر لیندہ ہے، پھر اس نے دوبارہ شراب پیتا، پھر توبہ کی تھی، حتیٰ کہ 4 مرتبہ مسلسل اس طرح کرتا رہا، چوتھی مرتبہ پھر اس نے شراب پی لی، پھر اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوئے گی۔ 1 مرتبہ توبہ کرنا توبہ قبول ہو جائے گی، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، بار بار وہ آندہ یا اللہ میں معاف کر دیا، آندہ واسطے نہیں پیواں گا، پھر پی لیندہ ہے۔ حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چوتھی مرتبہ پھر بار بار وہ پی لیندہ ہے، پھر توبہ بھی کرے گا، اس کی توبہ بھی اللہ دی بارگاہ قبول نہیں ہوئے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 بندیاں تے لعنت فرمائی ہے۔ وہ کیڑے کیڑے نے؟ فرمایا شراب بنان والا، بنوان والا، شراب اٹھان والا، اور جس دے کول اٹھا کے لے کے جاندہ ہے، شراب پین والا، پکان والا، بیچن والا، اور اس کی قیمت کھان والا، خریدن والا، اور جس دے واسطے خریدی گئی ہے ساریاں دے واسطے اللہ دے رسول نے لعنت فرمائی ہے۔ بعض لوگ آندے نے جی اسی شراب بطور دوا پینیاں جی، بطور علاج۔ ہن سن لو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان، حضرت طارق بن سوید رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب دے بارے نہ پوچھیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے عرض کی تھی کہ اسی تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوا دے طور تے استعمال کرنے ہیں۔ قال انہو لیس بدوا ولکنہ دا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب دوا نہیں بلکہ بیماری ہے، یہ دوا نہیں کی ہے، بیماری ہے۔ ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندیاں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر نشہ آور اور حواس نو کند کرن والی چیز تو منع فرمایا ہے۔ افیون، بنگ، ہیروئن، سارے نشے اسلام کے اندر حرام نے۔ اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا دے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی اور بہت ہی بری چیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الزنا یعلقون بفروجہم، بے شک زانیاں نو قیامت والا دن انہاں دی شرم گاواں نو پکڑ کے لٹکایا جائے گا، اور انہاں دی شرم گاواں تے لوہے دے کوڑے مارے جان گے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو ایک دوسرے دا مال باطل طریقے نال نہ کھاؤ، یعنی خیانت، چوری، سود، رشوت دے ذریعے، یہ ساریاں صورتاں حرام نے۔ رشوت لین والا، رشوت دین والا، اللہ دے رسول نے لعنت فرمائی ہے۔ فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لین والا، رشوت دین والا دونوں جہنمی نے۔ تو انہاں برائیاں تو میرے دوستو اپنے آپ بچا لو۔ کوئی پتہ نہیں، آج کل پتہ نہیں لگتا کہ فلانا بندہ جی صحیح سلامت سی، اچانک ہارٹ اٹیک ہویا جی اللہ نو پیارا ہو گیا، تو کوئی پتہ نہیں سانو کدوں بلاوا آ جائے۔ اس تو پہلو کہ اللہ تعالیٰ دا بلاوا آ جائے، اپنے آپ سدھار لئیے، جڑیاں ساڑی برائیاں نے انہاں تو اپنے آپ روک لئیے، اور کم از کم ہر مسلمان واسطے فرض ضروری ہے کہ 5 گانا اللہ دی بارگاہ حاضر ہو جائے کریے۔ جدوں آئے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح دا بلاوا آوے، سارے کام کاج چھڑ کے
اللہ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو جائیے. نماز جدو پڑھن واسطے بندہ آتا ہے، جدو مسجد میں داخل ہوتا ہے، آتا یا اللہ میرے واسطے رحمت دے دروازے کھول دے، اللہ مفتح لی ابواب رحمتک. اور پھر جدو آ کے نیت کر کے وہ پہلو ہاتھ دھوندا ہے، کلی کردا ہے، چہرہ دھوندا ہے، وضو دی برکت نال اس دے جڑے ہتھاں دے گناہ نے، اس دے منہ تو جڑے گناہ ہوئے ہوندے نے، اس دے چہرے تو اکھاں تو جڑے گناہ ہوندے نے، اللہ تعالیٰ وضو دی برکت نال سارے گناہ معاف کر چھڑدا ہے. پھر وہ فجر دی نماز پڑھدا ہے، پھر وہ ظہر تک کام کاج دے اندر مصروف رہندا ہے، پھر ظہر دی نماز آ کے پڑھدا ہے، دن بھر دے سارے گناہ معاف. پھر وہ عصر دی نماز پڑھدا ہے. اس طرح جڑا 5 گانا بندہ نماز پڑھدا ہے، اللہ تعالیٰ نماز دی برکت نال اس نے دن بھر دے سارے گناہ معاف کر چھڑدا ہے. تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اسی مسلمان ہاں، اسی اپنی زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے دے مطابق گزارن دی کوشش کریے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سانو نیک اعمال دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.